अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़ी लड़ाई के आसार पैदा हो चुकी हैं। ना सिर्फ आसार पैदा हो चुके हैं बल्कि अब मामलात बड़ी तेज़ी से उस लड़ाई की जानिब बढ़ रहे हैं। सुहेल आफरीदी हों या खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई की तंजीमी क़यादत हो, दोनों की जानिब से जो लाया अमल इस वक्त सामने आ रहा है वो इस बात का वाज़ेह इशारा करता है कि अनकरीब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खौफनाक टकराव होने वाला है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस पर बात करेंगे। बल्कि अब तो पीटीआई की जानिब से यहाँ तक अपने कारकुनान को कहा जा रहा है कि अगर हम इस्लामाबाद गए तो मरने के लिए जाएंगे, और जिसने इस्लामाबाद इस नीयत के साथ जाना है वो अपने नाम लिखवाए। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अनकरीब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किस तरह का टकराव होने का खदशा पैदा हो चुका है। सुहेल आफरीदी के लहजे में अचानक इतनी तलखी क्यों पैदा हुई, इसके पीछे वजह क्या है, अगले 2-3 दिनों में कौन से अहम मामलात होने जा रहे हैं जिस वजह से पीटीआई इसका पहले से तोड़ करने की कोशिश कर रही है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि खान को नोबेल इनाम से बड़ा एजाज़ मिल गया, कैसे मिला, इस पर बात होगी। नाज़रीन इकराम, खान के हवाले से कल एक स्टोरी पब्लिश हुई जो मैंने आपसे पहली वीडियो में शेयर की, जेफरी एप्स्टीन वाली सारी कहानी, जिसमें उसकी कुछ ईमेल्स लीक हुई जिसमें खान का जिक्र है। जेफरी एप्स्टीन के इसराइली एजेंसी मोसाद के साथ या यहूदियों के साथ इंतहाई करीबी रवाबित थे। जेफरी एप्स्टीन ने उन ईमेल्स में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की और इमरान खान को एक बार फिर क्लीन चिट मिली है। बल्कि अगर यूँ कहें कि खान को आलमी सतह पर भी सादिक और अमीन वाला लक़ब मिला है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी जब इसराइली एजेंट ये कह रहे हों कि खान ख़ुमैनी और उर्दुगान से ज़्यादा बड़ा थ्रेट हो सकता है इसराइल के लिए, सेहूनियों के लिए, तो इससे बढ़कर खान के लिए क्या एजाज़ की बात होगी। जबकि दूसरी जानिब मौजूदा रजीम है, उसकी क्या कारकर्दगी, क्या तर्ज़ अमल है, वो कैसे पाकिस्तान, इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात को देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उनके दौर में आकर पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि जिन 3 ममालिक की अफवाज पर इसराइल ने आमादगी का इजहार किया कि ये गज़ा में तैनात होंगी, उन 3 ममालिक में एक पाकिस्तान भी है। सारी ज़िंदगी हमें ये सिखाया गया कि पाकिस्तान इसराइल का नज़रियाती मुखालिफ है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुए, जिनमें एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल है। हैरानगी की बात यह है कि दोनों ममालिक अचानक इतने करीब आ गए कि पाकिस्तानी फ़ौज अगर इसराइल के बॉर्डर पर बैठी हो तो इसराइल को इस बात का कोई डर या खौफ नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी जानिब तुर्की जो इसराइल को तस्लीम भी करता है, उसके साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं, तिजारत भी है, उनकी फ़ौज को गज़ा या फ़लस्तीन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज को है। ये वो तर्ज़ अमल है जो हमारी मौजूदा क़यादत इख्तियार किए हुए है। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ कायदे आज़म की कॉपी है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब जेफरी एप्स्टीन की ये ईमेल्स लीक हुई, इन ईमेल से खान को जो इज़्ज़त और एहतराम और रुतबा हासिल हुआ वो इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। प्रोफेसर हुसैन नदीम, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने ड्रॉप साइट की जो स्टोरी है उस पर बड़ा खूबसूरत कमेंट किया। कहते हैं कि खान का जेफरी एप्स्टीन की जानिब से खान को एक बड़ा ख़तरा करार देना, एक ग्रेटर थ्रेट करार देना, ये किसी भी सियासी रहनुमा के लिए एक बहुत बड़ी डिग्निटी की बात है, ऑनर की बात है। ये बतौर इंसान उसकी साख में इजाफे के मुतरादिफ है। तो जिस शख्स से जेफरी एप्स्टीन नफ़रत करता हो, उसको यहूदियों के लिए, इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा करार देता हो, ये उस शख्स के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वो कहते हैं कि ये इमरान खान के लिए नोबेल पीस प्राइज़ से भी बड़ा एजाज़ बनता है। अकेला खान व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, इमाम ख़ुमैनी या तुर्की के तैयब उर्दगान से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये एजाज़ है इमरान खान का। जबकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया कि ये यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान में यहूदी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इसे यहाँ लॉन्च किया गया है। 25 साल तक मौलाना इमरान खान की किरदार कुशी करते रहे और फिर रवां साल उनकी जानिब से खान के खिलाफ लगाए गए इन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगी गई और कहा गया कि ये तो सिर्फ सियासी बयानात थे। तो कुदरत ने खुद खान को इंसाफ दिलाया और जो लोग खान पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते थे, उनके दौर में पाकिस्तानी फ़ौज को इसराइल वेलकम कर रहा है। ये ताल्लुकात में तब्दीली कैसे आई, इसका जवाब नून लीग को देना होगा। दूसरी जानिब
پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری معاملات کو کسی صورت نیک شگون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ سینئر صحافی زاہد گشگوری کی جانب سے بھی اس پر خبریں دی جا رہی ہیں۔ کچھ دیگر صحافی بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے دنوں میں یعنی 20 نومبر کے آس پاس زاہد گشگوری کی یہ خبر ہے کہ 20 نومبر کو فیصلہ آئے گا فیض حمید والا، اس میں انہیں 8 سے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تو شاہد اسلم بھی بتا رہے ہیں کہ 10 سال تک سزا ہونے کا امکان ہے فیض حمید کو۔ فیض حمید والے معاملے کو خان کے ساتھ ممکنہ طور پر نتھی کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیض حمید کو سخت سزا سنائی جائے گی اور سخت سزا سنائے جانے کے بعد فیض حمید کے سامنے کچھ آپشن رکھے جائیں گے۔ مثلا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اگر خان کے خلاف گواہی دیں تو آپ کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ مثلا خان 9 مئی واقعات میں فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے اور فیض حمید کے ساتھ گٹھ جوڑ کروا کے فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی۔ جب اتنا سنگین الزام آپ لگائیں گے تو یہ غداری یا ریاست مخالف سرگرمیوں کے زمرے میں آئے گا، تو ایسے الزامات لگا کر خان کو کاؤنٹر کیا جائے گا، ملٹری ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے۔ ان کے بیٹے 13 مئی 2025 کے روز پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو خان کے خلاف آنے والے دنوں میں حالات کچھ اچھے نہیں ہو سکتے۔ فیض حمید والی ساری کارروائی سے ہمیں یہ واضح تاثر ملتا ہے کہ خان کے خلاف ایک آخری حربے کے طور پر شاید یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گزر چکا ہے، حالانکہ نہیں گزرا۔ جب فیض حمید کو سزا ہوگی تو ان کو بلیک میل کرنا، مجبور کرنا یا ڈیل کے لیے، سمجھوتے کے لیے خان کے خلاف گواہی دینا یہ آسان ہو جائے گا۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کا طرز عمل بہت سخت ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے ضلع خیبر، چارسدہ اور کرک میں جلسہ کیا۔ ان جلسوں میں خان سہیل آفریدی کی زبان ہر جلسے کے ساتھ تلخی اس میں بڑھتی رہی۔ وہ تلخی یہ ثابت کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جہاں معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سہیل آفریدی مہینہ 1.5 مہینہ نکال گئے، یعنی یہ نومبر پورا نکال گئے، کیونکہ اس وقت بھی سہیل آفریدی کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سہیل آفریدی نے وادی تیمر گرہ میں جو جلسہ کیا اس میں بھی انہوں نے ایک بار پھر اس بات کا اندیا دیا کہ اگر وہ موجود رہے اپنے عہدے پر تو وہ اپنے کارکنان کو کسی صورت نہیں جھکنے دیں گے، کیونکہ نہ خان جھکا، نہ سہیل آفریدی جھکیں گے، نہ وہ اپنے لوگوں کو جھکنے دیں گے۔ سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ اگر میں موجود رہا آپ کے درمیان تو میں نہیں جھکنے دوں گا، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 27ویں ترمیم آنے کے بعد بقول نجم سیٹھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اب خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ آپشن ٹیبل پر موجود ہے۔ اگر گورنر راج لگتا ہے تو صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی اور یوں ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر خان ان کی جماعت کے خلاف خطرناک کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کا لہجہ انتہائی سخت ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے جو 2 لوگ اٹھائے گئے جن کے بارے میں انہوں نے اڈیالہ کے باہر بیان میں کہا تھا کہ میں کور کمانڈر پشاور سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ لوگ بازیاب کروائیں ورنہ ہم مدعی بنیں گے، تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسز کی دھمکی دی گئی۔ سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کی گئی، پشتون روایات کی توہین کی گئی، یہ لوگ ہمارے مہمان تھے، صوبائی اسمبلی آئے، وہاں پر انہوں نے جرگے میں شرکت کی اور واپسی پر انہیں اٹھایا گیا۔ جرگے میں آنے والے اور جانے والے دشمن کو بھی نہیں اٹھایا جاتا، انہوں نے پشتون روایات کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پھر عمران خان نے سہیل آفریدی کو پہلے پیغام میں یہی کہا تھا کہ سہیل آفریدی پشتون روایات کے مطابق صوبے کے اندر امن و امان، فوجی آپریشن اور ڈرون حملوں کے حوالے سے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اکٹھا کر کے متفقہ لاہ عمل اختیار کریں۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پشتون روایات کی خلاف ورزی اور نفرت کے بیج بونے والے ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، یعنی جن لوگوں نے پی ٹی ایم کے 2 لوگوں کو اٹھایا یا لاپتہ کیا ان کو سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں۔ بیانات کی سختی بتا رہی ہے کہ جو دھمکی پی ٹی آئی کو دی گئی ہے وہ معمولی نوعیت کی نہیں، کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو پی ٹی آئی یا سہیل آفریدی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مثلا ممکنہ طور پر خان کے خلاف فوجی ٹرائل کی بات ہو سکتی ہے جس میں ان کو سزائے موت سنائے جانے کا خدشہ ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کیونکہ یہ بات خود عمران خان کے دونوں بیٹوں نے کی تھی۔ تو خان کو فیض حمید کے ساتھ نتھی کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان کی جان کو خطرہ ہو یا ان کو سزائے موت سنائے جانے کا اندیشہ ہو۔ مطلب واضح ہے، صرف فیض حمید والا ایشو ایسا ہے جس میں خان کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور جوڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کسی قاعدے قانون یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی بھی خان کے خلاف مقدمہ بنا سکتے ہیں۔ اب تک جو مقدمات بنے ان کا کوئی سر پیر نہیں لیکن بن گئے، سزائیں بھی ہو گئی، تو معاملات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔
پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ ایک شادی پر انہوں نے حملہ کیا، اس میں کوئی بھی دہشت گرد نہیں تھا، یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ کرائم ہے، آپ لوگ بدماشی کر رہے ہیں۔ یعنی سہیل آفریدی اب ریاستی شخصیات کو باقاعدہ بدماش کہہ رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کسی صورت بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سن لو طاقتور لوگوں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ پھر جنید اکبر کہتے ہیں کہ نہ اس ریاست سے کوئی امید ہے، نہ ہی اس ریاست کے اداروں سے۔ اس دفعہ جو مرنے کے لیے ہمارے ساتھ جائیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور اس کے ساتھ ہی عوام نے ہاتھ بھی کھڑے کیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پیچھے کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی ہوں یا جنید اکبر، دونوں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی خوفناک ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی مکمل طور پر اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔